تو جنہوں نے ظلم کیا وہ اپنی ذلت کا انتظار کریں، اپنی ذلت کا انتظار کریں۔ ہم نے لوگوں کو گٹر سے اٹھاتے ہوئے بھی حاکموں کو دیکھا ہے، ہاں تاریخ میں ہے کہ ایسے ایسے حاکموں کو دیکھا گیا ہے کہ جو راج کرتے تھے تو ایسے تھے کہ ان کے خلاف ایک بچہ ایک جوان تک بات نہیں کر سکتا تھا، لیکن جب تختہ الٹ گیا تو ان کو وہاں سے نکالا گیا جہاں کیڑے مکوڑے رہتے تھے، چھپنے کی جگہ تک نہیں رہی، ایسی جگہوں سے ان کو نکالا گیا ہے۔ بہت سخت معاملات آتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اس منصب کا احترام کرو کہ رب تبارک و تعالیٰ جب تخت پر بٹھاتا ہے تو اتارتا بھی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ وہی ہے قادر مطلق جو یوسف علیہ السلام کو کہاں سے کہاں تک پہنچایا۔ گھر سے جدا ہوئے، بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، کنویں سے نکلے مصر کے بازار میں بیچے گئے اور کسی عزیز مصر کے گھر رہنا ہوا، الزام لگایا گیا، جیل پر میں بھیج دیا گیا، بغیر کسی جرم کے 14 سال جیل کاٹی۔ کس کے؟ یوسف علیہ السلام کے ساتھ۔ اللہ کے نبی ہیں جن کے دامن پر بھی دھبا نہیں آ سکتا۔ ہاں اس نبی پاک یوسف علیہ السلام کے ساتھ اتنے معاملات ہوئے، سگے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا اور جو لوگ اٹھائے کنویں سے وہ بازار میں بیچ آئے، اور جو جن کے ہاں یوسف علیہ السلام گئے وہ لوگ جیل میں ڈال دیے 14 سال تک۔ لیکن اس کے بعد ہوا کیا؟ ایک ہی واقعے کے ذریعے سے پوری چیزیں اللہ تعالیٰ پلٹ دیتا ہے۔ بادشاہ نے خواب دیکھا تھا، اس کی تعبیر کسی کو نہیں پتا تھی وہ سوائے یوسف علیہ السلام۔ یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی، بادشاہ نے سیدھے جیل سے اٹھا کر کے وزیر اعظم کے تخت پر بٹھایا، اپنی تمام چابیاں ان کے ہاتھ میں دیا، اور اتنا ہی نہیں چند دنوں کے بعد یوسف علیہ السلام مصر کی ساری حکومت کے بھی مالک ہو گئے۔ بادشاہ کے جانے کے بعد، ختم ہونے کے بعد یوسف علیہ السلام تمام خزانوں کے مالک ہوئے۔ قرآن میں رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسی طرح سے ہم لوگوں کو خزانوں کے مالک بناتے ہیں جب چاہتے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ جب چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے، ان بندوں کو بٹھاتا ہے۔ تو ایک چیز ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ان تمام مصائب و علام کو طے کرنے کے بعد کوئی تخت پر بھی پہنچایا رب تعالیٰ نے، اور کچھ کو ہم نے یہ بھی دیکھا جو خاندانی تخت پر بیٹھے ہوئے تھے ان کے تختوں کو اجاڑ بھی دیا گیا اور ان کو فقیروں سے بھی زیادہ نیچے کی زندگی گزارنے پر مجبور ہونا پڑا۔ تو یہ تمام چیزیں جن کے ہاتھ میں آ جائی وہ یہ نہ سمجھ کر کے بیٹھے کہ ہمیشہ میرے پاس تخت آ گیا ہے، رات کو سو کہ صبح ہو سکتا ہے تختہ الٹ چکا ہو، یہ بھی حالات ہو سکتے ہیں۔ کبھی کوئی چیز ہمیشگی کی نہیں ہے۔ جن لوگوں نے لمبے چوڑے خواب دیکھے تھے اور یہ کہتے تھے کہ اب ہمارے پاس اتنا ہے کہ 7 پشت ہماری کھا سکتی ہیں، ان کا سگا بیٹا ہی آج بھیک مانگ رہا ہے۔ 7 پشتیں تو دور کی بات ہے، سگا بیٹا بھیک مانگنے پر آ گیا ہے۔ حالات کب کس طرح کروٹ لیتے ہیں نہیں بتایا جا سکتا۔ یہ باتیں میں ان ظالموں سے کہہ رہا ہوں جو تخت پر بیٹھ کر کے یہ سوچتے ہیں ہم جو چاہیں گے وہ کر لیں گے۔ ایک بندے پر بھی اگر تم نے ظلم کیا اور اس کی آہ چلی گئی رب ذوالجلال کی بارگاہ میں تو پھر دیکھنا انجام کا انتظار کرو، بہت جلد تمہاری کایا پلٹ جائے گی، تختہ پلٹ جائے گا اور بہت سخت ترین ذلت سے ہمکنار ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث کو حکم ماننے اور شریعت طاہرہ کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن عظیم کی تفاسیر اور اس کے مفاہیم کو سمجھ کر کے زندگی میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔